الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام ذی وقار سامعین محترم، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو ہونے کو ہے، تو تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ اس عشرہ کے اندر اللہ کی خصوصی دو انعامات ہیں، ایک اعتکاف ہے اور ایک لیلۃ القدر ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساری عمر اس کو انجام دیا، اور آخری سال تک آپ مسلسل اعتکاف بیٹھتے رہے، جس سے اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ جو کم اللہ کے رسول نے ترک نہ کیا ہو اور مسلسل بیٹھے ہوں، تو اس سے ہر ذی شعور انسان اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ سنت ہے آخری عشرے میں بیٹھنا، اعتکاف میں، یہ سنت اعتکاف ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی ایک حدیث ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان جو فضا خلا ہے، اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہے۔ تو صرف ایک دن اعتکاف بیٹھنے پر اللہ انسان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ جو انسان 10 دن بیٹھتا ہے تو اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا ثواب کیا ہوگا، جس کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ 20 رمضان یعنی کل جو دن آنے والا ہے، 10 تاریخ 20واں روزہ ہے، 20واں روزے پر عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے مرد حضرات مسجد میں تشریف لائیں، اور مستورات اپنے گھروں کے اندر جہاں نماز پڑھتی ہیں، کمرے کے اندر اپنی چادر والا لگا کر تو اعتکاف کی جگہ بنائیں، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھیں، اور مرد حضرات مسجد میں تشریف لائیں تو مسجد میں اعتکاف فرمائیں 20 رمضان عصر کے بعد مغرب سے پہلے۔ اس کے بعد کوئی آدمی آتا ہے پھر اس کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف تو ہوگا لیکن سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے جو حضرات اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں اور نوجوان جو یہ میری ویڈیو سنتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، مسجد کے اسپیکر سے سنتے ہیں، تو ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ کل 20واں رمضان پر عصر کے بعد عورتیں گھروں میں اور مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اسی ماہ مبارکہ کے اندر، اسی عشرہ کے اندر ایک دن آ رہا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ بہت اعلیٰ، بہت عرفہ دن ہے، جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے یعنی ہماری زندگی کے 84 سال کی عبادت ہے ایک رات عبادت کرنا۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ایک چیز زیادہ مشہور ہے کہ ہم صرف 27 رمضان کو بیٹھتے ہیں، تو لیلۃ القدر 27 رمضان کو نہیں ہے، یہ 5 راتوں کے اندر گھوم رہی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں کے اندر یہ گھوم رہی ہے، اور فرمایا کہ ان 5 راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیلۃ القدر عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، فرمایا کہ میں باہر نکلا کہ میں صحابہ کرام کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کا دن کون سا ہے۔ تو جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو مجھے اللہ نے وہ دن متعین بلا دیا، میرے ذہن سے وہ دن متعین بلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب آپ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، 21، 23،
25, 27 اور 29 ان 5 راتوں کے اندر اس لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ نے یہ اشرا نصیب فرمایا ہے، تو 21، 23، 25، 27 اور 29 کو پوری رات نہ بیٹھیں، لیکن جو وسعت ہے، گنجائش بنتی ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق کچھ نوافل کا اہتمام کیا جائے، کچھ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، کچھ تلاوت کا اہتمام کیا جائے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں، دعائیں کی جائیں۔ ظاہر انہی 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کا ہونا ممکن ہے، تو جس رات بھی ہوگی تو ہمیں وہ رات مل جائے گی، ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہ جو اللہ تعالیٰ نے وسلم کے ذہن سے متعین رات بلا دی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر رات متعین ہو جاتی کہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، تو مسلمان چونکہ سست ہے، اس کے اندر اعمال کی حرص نہیں ہے، نیکیاں سمیٹنے کی حرص نہیں ہے، تو یہ اس دن بھی شراب پی رہا ہوتا، اس دن بھی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا، اس دن بھی فون پر بیٹھ کر لغویات دیکھ رہا ہوتا، یہ اس دن بھی مسجد میں نہ آتا۔ تو جب دن متعین ہو جائے پھر اس میں انسان کوتاہی برتے، پھر اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حکمت تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا دن متعین فرماتا تو پھر پکڑ بھی سخت آتی۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے صالح، اگر آپ اونٹنی پہاڑ سے نکلوا دیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ میری قوم اونٹنی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ فرمایا صالح یہ کام مشکل نہیں ہے، ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن جب ہم معجزہ لے کر آئیں گے آپ کی قوم کی ڈیمانڈ پر، پھر اگر یہ ایمان نہیں لائے گی پھر ہماری پکڑ بھی بہت سخت ہوگی۔ پھر یہی ہوا کہ جب اونٹنی آئی تو ان کی قوم نے پھر سرکشی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کہا کہ اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے جس میں ہمارے لیے پکے پکائے کھانے ہوں، جو ہمارے لیے عید کو ہو۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ میری قوم کہتی ہے کہ آسمان سے دسترخوان ہو، نیچے آئے اس پر کھانے پکے پکائے لگے ہوئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم یہ دسترخوان اتار دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد اس قوم نے کوئی نافرمانی کی تو پھر ہماری پکڑ بھی بہت سخت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آگے قوم بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں دسترخوان ہم اتار دیں گے، پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی نافرمانی کی تو ہماری پکڑ بہت سخت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی فرمائش کا دسترخوان تو اتار دیا، پھر ان کی سرکشی بڑھتی رہی، نافرمانی بڑھتی رہی، پھر اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے اللہ کا احسان ہوا ہم پر کہ اللہ نے ہمارے لیے دین متعین نہیں فرمایا، ورنہ کل تک شاید ہماری شکلیں بھی اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر بنا دیتے اگر ہم دین متعین پر اللہ کی عبادت نہ کرتے۔ اس لیے میری درخواست ہے سارے بھائیوں سے، بہنوں سے کہ آخری اشرا انتہائی قیمتی اشرا ہے۔ اعتکاف، جو اعتکاف بیٹھے جاتے ہیں، اعلیٰ اور عرفہ عمل ہے۔ اللہ کے در پر بستر ڈالنا ہے، یا اللہ تیرے در پر آ گیا ہوں، ساری دنیا چھوڑ کر آ گیا ہوں، بال بچہ، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر، دنیا داری چھوڑ کر تیرے در پر آیا ہوں۔ یا اللہ یہ میری حاجت ہے، یہ میری فریاد ہے، یہ میری مراد ہے، تو پوری فرما، میرے گناہ معاف فرما، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کی ہولناکی سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، قبر کے اندھیرے سے بچا، میرے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ کے در پر جب انسان کے در پر بیٹھتا ہے تو انسان بھی اس کی حاجت پوری کر لیتا ہے، برادر پوری کر لیتا ہے۔ جب اللہ کے دربار پر بادشاہوں کا بادشاہ اس کے دربار پر انسان اپنا بستر ڈالے گا، اس کے سامنے اپنی باتیں رکھے گا، مناجات کرے گا، راتوں کو اٹھ اس سے باتیں کرے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے؟ اللہ اس کی ساری مرادیں پوری کرے گا، اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس اشرے کو ضائع نہ کرنا،
ایک تو اعتکاف بیٹھنے کی نیت کریں، دوسرا جو 5 راتیں ہیں طاق راتیں، ان راتوں میں تھوڑا تھوڑا عمل ضرور کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار تسبیحات کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، کچھ صدقے کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں مزید اعتکاف کے ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہیں اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔